بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے, مفہوم حدیث پیش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. علم حاصل کرنا ہم پہ فرض, اور علم حاصل کرنے والا مجاہد. پین پنجاب ایجوکیشن نیٹ ورک آپ کے لیے پین کے نام سے ایک ٹی وی چینل لانچ کر دیا گیا ہے. بیسیکلی پین جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, ایک ایجوکیشنل یونین, ایک ایجوکیشنل کمبینیشن ہے, اور اس ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے ہمارا مقصد علم کو عام کرنا ہے. وہ علم جو آپ اسکول کالجز سے حاصل کرتے ہیں وہی انشاءاللہ تعالی مختلف مراحل میں یہاں پر بھی آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. وہ اسلامک نالج ہے, وہ آئی ٹی نالج ہے, وہ سائنس نالج ہے, اور اس کے علاوہ ان سرکردہ شخصیات سے ملاقاتیں, ان لوگوں سے آپ کا میل جول کہ جو ان کاموں میں انوالو ہیں. میرا تعلق آپ کے ساتھ آئی ٹی گائیڈ کے ذریعے سے رہے گا, اور آئی ٹی گائیڈ نہ صرف کمپیوٹر بلکہ اوور آل آئی ٹی انفارمیشن پر ڈپینڈ کرے گا. انشاءاللہ تعالی العزیز مستقبل قریب میں جیسے جیسے میرا آپ کے ساتھ پین چینل کے ذریعے سے رابطہ رہے گا, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئی ٹی اور کمپیوٹر ریلیٹڈ مزید انفارمیشن وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی نئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. ہمارا کام ہماری پہچان. انشاءاللہ یہی سارا کام جو ہم بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ آپ اسے ہمارے پروگراموں میں دیکھیں گے. سب سے پہلے تو میں اپنے اسی پروگرام یعنی آئی ٹی گائیڈ کا تعارف آپ کو پیش کروں گا. آج کا پروگرام بیسیکلی ہمارا انٹروڈکشن پروگرام ہے. اس کے اندر پروگرام کی انٹروڈکشن ہوگی, پروگرام میں ہونے والے سلسلوں کی انٹروڈکشن ہوگی. تو اسی طریقے سے ہم یہ سارا جو ہمارا معیار ہے اس کو پیش کریں گے. آئی ٹی گائیڈ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے متعلق ایک گائیڈ لائن ہے, اور اسی گائیڈ لائن کے دوران ہم آنے والے نئے سافٹ ویئرز, انٹرنیٹ پہ موجود ویب سائٹس, انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ اور آف دی ریکارڈ بہت سی ایسی باتیں جو عام یوزر نہیں جانتا کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں. بہت سی ایسی چیزیں جو بہت دلچسپ ہیں, وہ مراحل جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں اگر اپنا تعارف کرواتا چلوں, نام ملک حسن رزاق اتاری اور پروفیشن یہی آپ کی کمپیوٹر ایجوکیشن. پین کا تعارف پہلے سے کروا چکا ہوں. تو الحمدللہ یہ کمبینیشن آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے, اور یہ کمبینیشن انشاءاللہ تعالی آپ کو مفید نظر آئے گا. میں اور میری ٹیم صرف اس کام کے اوپر توجہ دیں گے کہ آپ کے مسائل حل ہوں, آپ کے لیے نئی سے نئی انفارمیشن پہنچائی جا سکے, اور آپ کو ہم وہ تمام مراحل جو ہیں وہ پیش کریں جو آپ کی ضرورت ہے. اب تعارف کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پروگرام کے فارمیٹس کیا ہوں گے, ہمارے پروگرام میں کیا ہوگا. تو آج جو پہلی چیز یہاں پر میں بیان کروں گا وہ ہے آئی ٹی. واٹ اسٹینڈ دا آئی ٹی؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ٹیکنالوجی جو انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں, وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کہاں سے لیتے ہیں, کہاں پر پہنچاتے ہیں. بیسیکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی آج کی ٹرم ہے, اور اس ٹرم کے اندر کمپیوٹر, انٹرنیٹ اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ اور ٹرمز جو ہیں وہ بھی آتی ہیں, جن میں گلوبلائزیشن ہے, جن میں کمپیوٹر ہے, جن میں انٹرنیٹ ہے, جن میں نیٹ ورک ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ, کمپیوٹر, نیٹ ورکنگ, گلوبلائزیشن یہ آئی ٹی کا احاطہ کرتی ہیں. اصل میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اگر اس طرح سے کہا جائے کہ اپنی معلومات کو دنیا میں بکھیرنا, ہم اپنی معلومات دنیا میں بکھیر رہے ہیں اور دنیا کی معلومات اپنے پاس اکٹھی کر رہے ہیں, یہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی.
मीलों दूर बैठा हुआ एक शख्स अगर मुझसे राब्ता करना चाहता है तो उसके पास इस वक्त मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, जिनमें आपके पास वॉइस में आप मोबाइल पे काम करते हैं, आप फैक्स के जरिए से, आप इंटरनेट में ईमेल के जरिए से, लाइव चैट के जरिए से, अब लाइव चैट जो है इसके अंदर आप कैम यूज करते हैं, आप साउंड यूज करते हैं, वीडियो, एवरीथिंग। अब ये वो मीडियम्स हैं जो आईटी की वजह से आपको एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूसरा फायदा इल्मी लिहाज से देखा जाए, आप मुख्तलिफ नौइयत की मालूमात जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में पड़ी है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड कर दिया जाता है, वो आईटी में रिलेट कर दिया जाता है, देन आप सिर्फ अपनी उंगलियों की चंद जुम्बिशों से वो तमाम की तमाम मालूमात अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं और आप यहां से अपनी मालूमात दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मेडिकल साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही? डॉक्टर्स अब तो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने थ्रू इंटरनेट आपके लिए ऑपरेशंस और आपके लिए मेडिकल की ट्रीटमेंट्स देना शुरू कर दी। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं जो थ्रू इंटरनेट लोगों को तालीम दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जिनके जरिए से हम इंटरनेट और आईटी को यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है? अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि आज से चंद साल पहले जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी तो काम हो रहा था। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं, हमारे लिए हर चीज मौजूद थी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? हम आईटी के क्या करेंगे? हमें इन चीजों की क्या जरूरत है? तो आइए जरा आज से चंद साल पीछे जाके और आज के दौर को एक दूसरे के साथ मवाजना करते हैं, देखते हैं कि आया वाकई हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन चीजों की जरूरत है कि नहीं है। आज से 10 साल पहले अगर कोई मामला यूएस में, यूके में या विद इन पाकिस्तान, कराची में पेश आता है तो शायद उसकी खबर हमें दूसरे या तीसरे दिन मिल रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट के अंदर हैं वो लेट हैं। जिनके साथ तो ये मामला हुआ, अगर उनका कोई रिलेटिव हमारे नजदीक रहता है तो शायद हमें जल्दी पता चल जाए क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव से कांटेक्ट किया है। अदरवाइज आप अपने जो सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतने लेट हैं कि इन सोर्सेज की वजह से आपको वो खबर लेट मिल रही है। आज इतने आइडियाज और इतने चैनल्स हैं कि आप खबर को हासिल करने में आपको सेकंड्स नहीं लगते। ये भी आईटी की ही तरक्की है। ये जो आप इस वक्त मीडिया का इतना बड़ा जाल देख रहे हैं, ये भी आईटी ही की तरक्की है। और जिस वक्त ये मामला रूनुमा हो रहा है उसी वक्त आप टीवी के ऊपर उसकी फुटेज देख रहे हैं, ये आईटी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपकी इंफॉर्मेशन की तरसील है जो उसी वक्त आपके सामने पेश कर रहा है। बिजनेस में आ जाते हैं। आज से चंद साल पहले तक आप बिजनेस सर्च करने में हमारा मामला ओनली पोस्टेज और फैक्सेस के ऊपर डिपेंड करता था। अगर किसी ने कोई एक लेटर जो है वो पोस्ट किया है, वो हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 1 माह लेगा दूसरी तरफ जाने में, वहां से रिजल्ट आने में। अब महीनों लग गए कॉरस्पॉन्डिंग में। आज आप इंटरनेट के जरिए से एक ड्रेस फाइंड करते हैं, उस फाइंड किए हुए ड्रेस के ऊपर आप मेल करते हैं और यकीनी अमर यह है कि वो मेल आज ही वहां पहुंच जाएगी। अगर वो आदमी इंटरेस्टेड है और वो उसका जवाब देगा तो जैसे ही वो जवाब देगा उसी वक्त वो जवाब आपके पास पहुंच जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप लाइवली अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, अपने जो आइटम्स हैं, वो उसको शो कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फास्ट मूवमेंट है। एजुकेशन में आ जाते हैं। हमारा एक स्टूडेंट जो कुछ इल्म हासिल करने की तगोदो रखता है, उस बेचारे को लाइब्रेरियों को खंगालना पड़ता है और जब उसे किसी चीज की तलब लाइब्रेरी में ले जाती है और उसे वो चीज वहां पर भी नहीं मिलती तो उसके लिए महंगा तरीन सफर करना पड़ेगा। उसको यूके और यूएस जाना पड़ेगा, वहां की लाइब्रेरियां देखनी पड़ेंगी। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन ने उसको ये फैसिलिटी दी कि ऑनलाइन आपके पास जो लाइब्रेरीज हैं वो उनमें सर्च करता है, थीसिस को सर्च करता है इंटरनेट पे, इंटरनेट के ऊपर वो लोगों से बातचीत करता है और वो वहां पर लोगों से डिस्कस करके अपने मामले को हल करता है, अपने इल्म की तलब
کی جو اس میں تشنگی ہے اس کو پورا کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو علمی معاملات میں بھی آئی ٹی کو لے رہی ہیں. اب یہاں پر جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر آج آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کسی نہ کسی روپ میں نہیں لے رہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس چیز کو پازیٹیولی یوز کیا جائے. سائنس کی ہر ایجاد کی طرح کمپیوٹر، آئی ٹی، انٹرنیٹ، ان تمام چیزوں کے بھی ظاہر ہے دو ہی پہلو ہیں. یا تو آپ اس کو فائدے میں استعمال کریں گے یا آپ اس کو نقصان میں استعمال کریں گے. میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں. میں اکثر یہ بات اپنے سننے والوں کو کہتا ہوں یا ملنے والوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی چیز کے متعلق اپنے کسی چھوٹے کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی بزرگ کو بتائیں تو پہلے اس کی اچھائیاں بیان کریں، نہ کہ صرف برائیاں. اس کی مثال میں اس طریقے سے بھی آپ کو دوں گا کہ اگر آپ اپنے بچے کو کمپیوٹر پہ بٹھا رہے ہیں انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے، تو آپ اس کو ساتھ ہی یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی صرف چیٹ ہی نہیں کرنی، صرف اس کے اوپر تم نے گیمز ہی نہیں کھیلنی اور اس کے صرف منفی پہلوات جو ہیں وہی اس کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ اس کو پہلے اس کے پازیٹو، اس کے جو مثبت کام ہے وہ بتائیں کہ اس کے ذریعے سے تم کس طریقے سے اپنی مدد تعلیم میں لے سکتے ہو، اپنی مدد کس طریقے سے اپنے شوق میں لے سکتے ہو. جب آپ یہ چیزیں اسے بتائیں گے تو شاید وہ نیگیٹو پہلو، وہ منفی پہلو جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ اس کے ذہن میں جائیں گے ہی نہیں. جب آپ ایک چیز بیان ہی نیگیٹو کرتے ہیں، میں ایک پوچھنے والے کو اگر کسی چیز کا استعمال صرف بتاتا ہی نیگیٹو ہوں تو اس کے لیے پازیٹو تو ہے ہی نہیں. نہ صرف کہ آئی ٹی کا شعبہ، میڈیکل کے شعبے میں چلے جاتے ہیں. جب ہم میڈیکل کے شعبے میں ہیں، اگر ایک سننے والا کسی سے یہ سنتا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے نشہ آور ادویات تیار کی ہیں، میڈیکل کا شعبہ ہے، میڈیکل میں کام کرنے والا ہے، اور اس میڈیکل آفیسر نے یا میڈیکل کے ڈاکٹر نے اگر نشے کی جو چیزیں ہیں وہ ایجاد کی ہیں اور آپ کا ایک بچہ جو ہے وہ میڈیکل میں انٹرسٹڈ ہے، آپ اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تمہیں میڈیکل میں نہیں بھیجیں گے کیونکہ میڈیکل والے تو نشہ آور ادویات تیار کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہ وہ پہلو ہے جو آپ نے صرف ایک طرف دکھایا. اگر اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی میڈیکل آفیسر ہے، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے جو جان بچانے کی ادویات بنا رہا ہے، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے جو سرجری کے ذریعے سے کسی کی جان بچا رہا ہے، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے جو مریضوں کو کی عیادت کرتے ہوئے، ان کو دوائیاں دیتے ہوئے، ان کی ڈریسنگ کرتے ہوئے ان کی جان بچا رہا ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں نیگیٹو اور پازیٹو ہر چیز میں موجود ہیں، ہر شعبے میں موجود ہیں. لیکن صرف بات یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں. آیا آپ کا استعمال جو ہے وہ نیگیٹو جا رہا ہے یا پازیٹو جا رہا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنا کام بخوبی انجام دے گی. اب آئی ٹی جو ہے یہ مشینز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مشین خود سے تو نہ نیگیٹو کام کرے گی نہ پازیٹو کام کرے گی. اب مشین سے کام لینا انسان کا کام، اور انسان کی سوچ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ آیا وہ اس مشین سے نیگیٹو کام لے گی یا پازیٹو کام لے گی. لہذا میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ٹی کا شعبہ جو ہے، جس کو کہ عام طور پر میں نے بذات خود بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ آئی ٹی کے شعبے کو شیطانی شعبے کا نام دیا جاتا ہے کہ جس گھر میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے بچے خراب ہو جائیں گے. اب بچوں کے خراب ہونے کے لیے کمپیوٹر اور آئی ٹی کا نہیں بلکہ بچوں کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ بچے کو کس قسم کا ماحول دے رہے ہیں، بچے کو استعمال کرنے کے لیے کون سی سوچ دے رہے ہیں. اب میں ان لوگوں کو کچھ بتاؤں گا جو یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی یا کمپیوٹر ایجاد ہے انگریز کی، ہم عیسائیوں کی ایجادات سے کام لینا نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں نہیں لے کے جانا چاہتے. تو آئیے ذرا اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو کھلا رکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھیے کہ یہ ایجاد کہاں کی ہے، اس ایجاد کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے چلی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز کہنا کہ یہ علم کسی کا ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، یہ جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم پیش کیا تو یہ اس کی ہی نفی ہو جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا تو ہم پہ فرض ہے، اور علم کہیں سے بھی ملے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو یہ جہاں سے بھی ملے ہمیں وہ واپس لینا ہے.
اب آتے ہیں آئی ٹی کے علم کی طرف. آئی ٹی کو بنیاد ہم کمپیوٹر پہ لیتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں کمپیوٹر جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے. کمپیوٹر کی بنیاد اصل میں چند سگنلز ہیں. یہ سگنلز جو 1 and 0 صفر اور 1 کے سگنلز ہیں, ان سگنلز کو اور اگر تھوڑی ترتیب دے دیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آن اور آف کے سگنلز ہیں. 1 and 0 بائنری نمبر سسٹم, الجبرا. اب یہ حساب یعنی میتھ کی ایک شاخ ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے یہ بیس کر رہا ہے, اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بیس جو ہے وہ کس پہ ہے؟ 1 and 0 کے نظام پہ. 1 and 0 کا نظام ابو موسیٰ الخوازمی ایک مسلم سائنٹسٹ ہیں, ہمارے ایک مسلم حسابدان ہیں, انہوں نے پیش کیا. اور اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے تو حساب کے شروع میں آپ کے پاس جو ویسٹرن میتھ ہے وہ 1 to 9 تھا. 9 کے بعد ان کے پاس کوئی عدد نہیں تھا. اب یہ عدد جب تک 0 نہ ملے کوئی عدد کام نہیں کرتا, اور 0 جو ہے یہ عرب یعنی مسلمان جو ہیں انہوں نے متعارف کروایا. اب 1 and 0 کا نظام جب ابو موسیٰ الخوازمی کے الجبرا سے اخذ کیا گیا, پھر یہ بولین الجبرا بنا. اب بیس تو وہی ہے, سو آن وہ چل رہا ہے, اس کی بیس کے اوپر کام. آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی, ایک چیز کی آپ نے جو معیار لیا وہ یہ لیا کہ جی اس کے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس پہ ہے, تو یہ اس پہ جو معیار آپ سیٹ کر رہے ہیں اب اس کو دیکھیے. جب آپ کمپیوٹر کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو کمپیوٹر میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے, کمپیوٹر کی جو بیسک تھیوری ہے, ورکنگ تھیوری, وہ یہ ہے کہ کام کو اتنا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دو کہ وہ اس سے زیادہ چھوٹا اس کو تقسیم نہ کیا جا سکے, اور اس کے بعد وہ واپس اپنے ریزلٹس جو ہیں جب وہ حل ہو جائیں ان کو اکٹھا کر لیں. اب وہ جو سارے ریزلٹ اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. کمپیوٹر کی لینگویج میں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اسے ایک پرابلم کہتے ہیں. دین کمپیوٹر کیا کہتا ہے کہ ڈیوائڈ 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 ڈیوائڈ, اپنی پرابلمس کو ڈیوائڈ کرتے جاؤ, چھوٹے سے چھوٹے حصے میں تقسیم کر دو. اب وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ آسانی کے ساتھ حل ہو گیا. جب وہ حل ہو گیا آپ ان تمام سولوشنز کو اکٹھا کرنا شروع کریں. جب وہ سارے اکٹھے ہوئے آپ کے مین مسئلے کا حل نکل چکا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں یہ تھیوری کدھر سے آئی. کمپیوٹر کا بیس جو ہے یہ تھیوری ہے, یہ تھیوری کدھر سے آئی؟ یہ تھیوری ونس اگین ہمیں ابو موسیٰ الخوازمی کی طرف لے جاتی ہے کہ ابو موسیٰ الخوازمی نے آج سے کئی 100 سال پہلے یہ تھیوری پیش کی تھی اور کہا تھا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کو چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دو اور اس کے بعد اس کو اکٹھا کر لو, یہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ کے کوشچنز جو ہیں, جو آپ کی مشکلات ہیں وہ تقسیم کی گئی, ہر چھوٹے حصے کو حل کیا گیا, اس کے بعد ان سب کو کمبینیشن کیا گیا, آپ کا رزلٹ آ گیا. ابو موسیٰ الخوازمی نے یہ بھی ہمیں رزلٹ دے دیا. اب اگر آپ ابھی بھی یہ کہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایجاد انگریز کی ہے تو میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ مٹیریل ہم نے بنایا تھا, انگریز نے یا ویسٹرن قوموں نے انہیں اکٹھا کر کے ایک شکل دے کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. شکل سوچی ہوئی تھی ہمارے بزرگوں نے, لیکن ہم نے اس بزرگ کی سوچ جو ہے اس کو اکٹھا نہیں کر سکے. وہ ساری کی ساری سوچ جو ہے کوئی دوسرا لے گیا اور اس نے اکٹھا کر کے تمغہ اپنے سینے پہ سجا لیا. اب یہ دیکھیے کہ ہماری سوچ کتنی محدود ہے کہ ہم اپنے علم کو جو کہ ہمارا علم ہے دوسروں کے جولی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس تمام چیزوں سے انکار کر دیتے ہیں. نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان سے دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ کوئی سوچتا ہے, کوئی دیکھتا ہے, یہ علیحدہ باتیں ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس چیز میں کام کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. میرے بہت سے ساتھی مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس شعبہ میں کیوں آئے. میں یہاں پر اس چیز کو بھی کلیریفائی کرتا چلوں کہ کمپیوٹر یا آئی ٹی یہ ایک اتنا وسیع فیلڈ ہے, اتنا بڑا فیلڈ ہے کہ آپ اگر اس کے کسی ایک شعبے میں چلے جاتے ہیں تو شاید آپ اس کے دوسرے شعبے سے اتنی اچھی طرح واقف نہیں ہو سکتے. پروگرامنگ, ڈیزائننگ, اور اس کے بعد آپ کے پاس مزید اس کے اندر ملٹی میڈیا, گرافکس, سو آن, بہت سے شعبہ جات ہمارے پاس موجود ہیں. حالانکہ اس وقت جو شعبہ جات ہم گنوا رہے ہیں شاید یہ ان شعبہ جات کا ایک حصہ بھی نہیں. اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس دیکھنے کے اندر آئی ٹی یا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور دوسری چیزیں کتنی زیادہ انوالو ہیں. اگر آپ اس کا اندازہ کر سکیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ یہ سارا کام جو ہے 80% IT پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے. اب میں یہ کہوں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ صرف اسکرین، مانیٹر، CPU اور کی بورڈ ماؤس سے یوز کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. ہمارے پاس ایسے ایسے کمپیوٹرز بھی موجود ہیں جو ڈیلی ہم یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کمپیوٹر ہیں. آج کون ہے جس کے پاس موبائل سیٹ نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ، اسکول کا اسٹوڈنٹ، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تقریباً اپنے پاس موبائل رکھتا ہے. ہر بزنس مین اپنے پاس موبائل رکھتا ہے. ہر ہاؤس وائف اور ہمارے گھروں میں بزرگ، بچے، سب کے پاس موبائلز ہیں. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ موبائل کیا ہے؟ ناٹ اونلی اے کمیونیکیشن میڈیم بٹ آلسو ٹوٹل کمپیوٹر. موبائل جو ہے یہ بھی 1 and 0 کی ڈیمانڈ پہ کام کرتا ہے. موبائل جو ہے یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ کمبائن کی ڈیمانڈ پہ کام کرتا ہے. موبائل جو ہے یہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم نے بھی بات کی تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، کسی دوسری جانب شیئر کر رہے ہیں. جب آپ ایک موبائل کو یوز کرتے ہیں تو آپ اگر غور کریں، آپ ایک کال ملاتے ہیں، آپ ایک SMS کرتے ہیں تو آپ ایک انفارمیشن ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف ٹریول کروا رہے ہیں. اب یہ جو ٹریولنگ ہے، یہ جو میجرمنٹ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں IT ہیں. آج سے چند سال پیچھے چلے جائیے تو آپ جو ٹیلی ویژن سیٹس یوز کرتے تھے وہ مینول سیٹس، تو وہ آپ انہیں ہم اینالاگ سیٹس چینل چینجنگ کے حساب سے کہتے ہیں. لیکن آج جو آپ کے پاس ٹی وی سیٹس آپ کے گھروں میں موجود ہیں، اگر آپ ان کے مینول کبھی پڑھیں تو دے آر آلسو ٹوٹلی کمپیوٹرائز. وہ بھی مکمل کمپیوٹر ہے جس کے اندر فلاں وقت کے اندر فلاں چیز کو، فلاں چینل کو آن کر دینا، اس کو ریموٹ کے ساتھ آپ کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے آپ اسے مینول کنٹرول کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ جو اپنے گھر میں اوونز استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی باقاعدہ پروگرام چپس یوز کی جا رہی ہیں. جہاں جہاں پہ پروگرامنگ چپ یوز ہوتی ہے دے آر آلسو کمپیوٹرز. کمپیوٹر ہے کیا؟ اب تھوڑا سا میں مینلی کمپیوٹر کے اوپر بات کروں گا کہ کمپیوٹر اصل میں ہے کیا. یہ بات کریں گے اب سے تھوڑی دیر بعد، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پنجاب ویلکم بیک. بریک سے جانے پہ پہلے ہم بات کر رہے تھے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، بات کر رہے تھے اس کے استعمال کی، بات کر رہے تھے اس کے آج کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کی. اب دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو بیس ہے یعنی کمپیوٹر، وہ کام جو کرتا ہے اصل میں کمپیوٹر ہے کیا. آپ اکثر سنتے ہیں جی کمپیوٹرائز معاملات ہو رہے ہیں، یہ کمپیوٹرائز ڈیوائس لگی ہے، کمپیوٹر یہ کر رہا ہے، کمپیوٹر یہ کمپیوٹرائز ٹرم جو ہم یوز کرتے ہیں یہ اصل میں ہے کیا. سب سے پہلے کمپیوٹر کی ایک مختصر سی میں ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسی مشین جس کے لیے ہم پہلے سے ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور اس پروگرام پر عمل کرنے کے لیے ہم اسے مختلف قسم کے ڈیٹاز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا دیا ہوا ڈیٹا بیس بنتا ہے، ہماری ہی دی ہوئی پہلے سے پروگرام کی ہوئی انسٹرکشنز اس پر عمل کرتی ہیں اور اس کے بعد ریزلٹ بنتا ہے اور ہم اس ریزلٹ کو استعمال کرتے ہیں. وہ ریزلٹ کمپیوٹرائز ریزلٹ ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس بہت سی ڈیوائسز ہیں جن کے اوپر ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں، بلکہ تقریباً ہر دوسری ڈیوائس جو ہے وہ کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر کی اقسام اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی وہ اگر دیکھیں تو جو کمپیوٹر کی اقسام ہیں وہ ہم دو طرح سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں اینالاگ کمپیوٹر، ایک ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر. اب یہاں پر ایک مائنر سا فرق ان دونوں کے اندر کیا ہے کہ جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے وہ باقاعدہ ریزلٹ تیار کر کے ہمیں دے گا. اینالاگ کمپیوٹر ہمیں کنڈیشنز دے دے گا جن کے ذریعے ہم ریزلٹ تیار کریں گے. عملی زندگی کے اندر میں میڈیکل سائنس سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بی پی اپریٹس، بلڈ پریشر جس سے آپ میئر کرتے ہیں، وہ بلڈ پریشر کی میئرمنٹ جو ہے ہمارے پاس جو عام طور پہ ہمارے ڈاکٹرز جو یوز کرتے ہیں وہ والے ہمارے بی پی اپریٹس ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ڈائس پہ ان کے ریزلٹ جو نظر آتے ہیں. وہ کسی سوئی کے ذریعے سے یا کسی لیکوڈ کے لیول کے ذریعے سے ہم میئر کرتے ہیں. وہاں پر ہم اس کو میئر کرتے ہیں، باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی کمی بیشی جو ہے اس کو
ماپتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ریزلٹ بناتے ہیں. اسی کی ڈیجیٹل ڈیوائس اگر دیکھیے تو وہ بالکل نمبرز کی صورت میں آتا ہے. وہ آپ کو آپ کا لو لیول بلڈ پریشر بھی بتاتا ہے, آپ کا ہائی لیول بلڈ پریشر بھی بتاتا ہے, آپ کے ہارٹ بیٹ بھی بتاتا ہے. تو یہ ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر. پہلے جو ڈیوائس ہے وہ اینالاگ کمپیوٹر. اب کمپیوٹر دیکھیں وہ کس طریقے سے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کو پورا کر رہا ہے. اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں تو ہم نے پہلے سے اس ڈیوائس کے اندر ایک میٹر لگا رکھا ہے جو کہ اس چیز کو, ہوا کے اس دباؤ کو ماپے گا, اس کی پیمائش کرے گا اور اس سے ریزلٹ سامنے شو کرے گا, جس کے ریزلٹ کی بیس کے اوپر ہم نے مزید آگے ریزلٹس تیار کرنے ہیں. تو پہلے سے پروگرام جو ہے وہ اس کے اندر جو ڈیجیٹل پروگرام ہے, ڈیجیٹل جو ہمارا بی پی آپریٹرس ہے اس کے اندر پہلے سے پروگرام موجود ہے. وہ باقاعدہ آپ کی جو نبض ہے اس کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے اور اس کی محسوس کرنے کے بعد اس کے حساب سے وہ سارا کام کرتے ہوئے وہ آپ کو کمیٹ کرتا ہے. اور اس جو کمیونیکیشن ہے آپ کے جسم اور آپ کی اس ڈیوائس کے درمیان وہ اس پہلے سے موجود پروگرام کے ذریعے سے کمپلیٹ ہو رہی ہے اور وہاں پر ریزلٹ تیار ہو رہے ہیں. جبکہ اینالاگ کے اندر وہ آپ کو صرف پیمائش بتاتا تھا, یعنی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا تھا, وہ آپ کے سامنے ریزلٹ دیتا تھا کہ یہاں پر ہوا کا دباؤ اتنا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے سے مریض کی جو نبض ہے اس کی پیمائش کرتے ہیں کہ کہاں پر بلڈ پریشر, لو بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر کے لوئر لیول اور ہائی لیول کے جو بلڈ پریشرز ہیں ان کو آپ پیمائش کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت سی دوسری ڈیوائسز. تو بیسیکلی کمپیوٹر جو ہے وہ انسانی جو انسٹرکشنز ہیں ان کا محتاج ہے. کمپیوٹر جو ہے وہ انسانی انسٹرکشنز کی بیس کے اوپر کام کرتا ہے اور وہی انسٹرکشن جو ہیں وہ عمل کرتی ہیں اس ڈیٹا کے اوپر جو اس سولوشن کو تیار کرتے وقت ہم اس کو فراہم کرتے ہیں. عام کمپیوٹر جسے آپ کمپیوٹر سیٹ کہتے ہیں اس کے اندر بھی پہلے سے ہمارے پاس مختلف سافٹ ویئر انسٹالز ہیں اور ان انسٹالڈ سافٹ ویئر کے اندر ہم نے پہلے سے انسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں اور جو انسٹرکشنز رکھی ہیں انہیں انسٹرکشنز کی بیس کے اوپر ہم نے آگے پرووائڈڈ ڈیٹا کے اوپر کام کرنا ہے. اب یہ پرووائڈڈ ڈیٹا, یہ انسٹرکشنز, یہ تمام کی تمام چیزیں کمپیوٹر کو پرووائڈ کر رہے ہیں, کمپیوٹر کو دے رہے ہیں. تو کیا کمپیوٹر ان زبانوں کو سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کچھ بتائیں گے, آپ اس سے کچھ پوچھیں گے. اب میں کمپیوٹر سے کام بھی لیتا ہوں, میں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اگر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے میں کی بورڈ سے یا اس کے ٹچ پیڈ سے اس کے اندر کچھ انفارمیشن ایڈ کروں گا, لیکن یہ انفارمیشن جو میں اس کو ایڈ کروں گا وہ اس کے اوپر کام کیسے کرے گا؟ انفارمیشن جو ہم نے ایڈ کی ان پر وہ کام کرنے کے لیے پہلے سے جو سافٹ ویئر اس کے اندر موجود ہیں وہ سافٹ ویئر اصل میں اس کی انسٹرکشنز ہیں جو پہلے سے اس کے اندر موجود ہیں. ان انسٹرکشنز کو ہم نے جو کمپیوٹر کو پرووائڈ کی ہیں وہ ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے اپنی زبان کے اندر. اب کمپیوٹر اصل میں کون سی زبان استعمال کرتا ہے؟ پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کی کہ کمپیوٹر جو بیس کرتا ہے 1 and 0 کی لینگویج پہ, تو 1 and 0 کی لینگویج جو ہے یہی اصل میں کمپیوٹر کی زبان ہے. اگر میں اس وقت اردو بول رہا ہوں, انگلش بول رہا ہوں, پنجابی بول رہا ہوں, کوئی بھی زبان بول رہا ہوں, تو اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ آتی ہے یا جو یہ بولتا ہے. جو نہیں بولتا اس کے لیے اس کا کوئی سمجھنا جو ہے ناممکن ہے, اس کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طریقے سے کمپیوٹر جو ہے وہ نہ تو اردو جانتا ہے, نہ انگلش, نہ وہ فرنچ جانتا ہے, وہ کوئی زبان نہیں جانتا. کمپیوٹر اصل میں صرف اور صرف اپنی 1 and 0 کی لینگویج کو جانتا ہے, اپنی 1 and 0 کے سگنلز کو جانتا ہے. سو جب بھی کوئی انسٹرکشن پروگرامنگ لینگویجز کے ذریعے سے کمپیوٹر میں دی جاتی ہے تو کمپیوٹر کے اندر کچھ ایسے ٹرانسلیٹرز ہیں, کچھ ایسی مشینز ہیں, کچھ ایسے پروگرامز ہیں جو ہماری انسٹرکشنز کو کمپیوٹر کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہیں. اب کمپیوٹر اصل میں بیس کر رہا ہے 1 and 0 کے اوپر, میتھ کے اوپر, تو کمپیوٹر وہی میتھ جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ تمام کا تمام وہاں پر پرووائڈ کر رہا ہے. آپ نے جتنی بھی انسٹرکشنز دی ہیں ہم نے اپنی پروگرامنگ لینگویج کے اندر سی میں, بیسک میں, ویژول بیسک میں یا کسی اور پروگرامنگ لینگویج میں لکھی ہیں, وہ کمپیوٹر کے لیے تب تک بالکل زیرو ہیں جب تک وہ ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا. جب وہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں کنورٹ کر کے ان انسٹرکشنز پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تب وہ لینگویجز کا کوئی فائدہ ہے.
یعنی کمپیوٹر کے لیے جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ اس کی زبان میں ٹرانسلیٹ کی جائیں گی, تبھی وہ ان پہ کام کرے گا. اصل میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ انسان ہی کمپیوٹر کو دے رہا ہے, نہ کہ کمپیوٹر انسان کو انسٹرکٹ کر رہا ہے. کمپیوٹر انسان کا معاون ضرور ہے, مددگار ضرور ہے, لیکن کمپیوٹر جو بھی کام کرے گا اس کے لیے وہ ایک انسٹرکشن جو ہے پہلے سے اس کے پاس موجود ہونی چاہیے. اب آتے ہیں کہ کمپیوٹر جب کام کرتا ہے تو کس لیول کے اوپر کام کرتا ہے. ایک ہیلپر کے لیول پر کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بھی لینگویج استعمال کرتے ہیں, پروگرامنگ لینگویج جو ہے, تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اب یہاں پر کیونکہ یہ بالکل ابتدائی پروگرام ہے تو یہ بہت ڈیپ باتیں ہو جائیں گی کہ اس کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس ملٹی لیولز پہ ہیں, کچھ کمپائلرز ہیں, انٹرپریٹرز ہیں, مختلف قسم کی لینگویجز ہیں جو کمپیوٹر استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مختلف لیولز کے اوپر استعمال کی جاتی ہیں. اب کمپیوٹر کے اندر میں یہاں پر صرف 2 لیول جو ہے کمپیوٹر کی زبانوں کے آج کے پروگرام میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں 2 قسم کی لینگویجز ہیں, لو لیول لینگویج, ہائی لیول لینگویج. لو لیول کے اندر وہ زبان جو انسان کے لیے مشکل ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جو کمپیوٹر کے لیے آسان ہے, وہ اس لیے کہ لو لیول لینگویج کے اندر ہمارے پاس سوائے ایک مشین لینگویج کے دوسری جتنی زبانیں ہیں, خاص طور پر اسمبلی لینگویج کو لو لیول لینگویج میں شمار کرتے ہیں, مشین اور اسمبلی لینگویج. تو اسمبلی لینگویج جو ہے اس کو بھی کمپیوٹر استعمال کرنے سے پہلے اسمبلر کی مدد سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے, پھر استعمال کرتا ہے. لہذا وہ کمپیوٹر کے لیے بھی مشکل ہے, انسان کے لیے بھی مشکل ہے. تو ہم جو کمپیوٹر لینگویجز کا معیار ہے وہ انسانی لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو انسان کے لیے مشکل لو لیول, جو انسان کے لیے آسان وہ ہائی لیول. جو انسان کے لیے آسان لینگویجز ہیں وہ اصل میں انگلش ورڈنگ اور انگلش پیراگراف کی صورت میں کچھ خاص سینٹینس کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں. اب کمپیوٹر کے اندر ہمارے پاس جو بھی لینگویج استعمال ہوگی سوائے مشین لینگویج کے, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اب وہ ٹرانسلیشن ہم باہر سے تو نہیں کر سکتے, بلکہ وہ کمپیوٹر کے اندر پہلے سے موجود انسٹرکشنز کوڈ ہیں جو ہماری دی ہوئی انسٹرکشنز کو مزید آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. جب میں اپنے کی بورڈ سے کوئی ایک کی پریس کرتا ہوں تو کمپیوٹر کے پاس ایک سگنل ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ سگنل آگے کمپیوٹر کے اندر کام کرتا ہے. کمپیوٹر کے اندر ایک پروسیسر ہے جو اس کا دماغ ہے, کمپیوٹر کے اندر ایک ریم ہے جو اس کی میموری ہے, کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ہے جو اس کا سٹور ہے, کمپیوٹر کے اندر مزید سرکٹس ہیں جو ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں. اب ہمیں یہ تمام جو اس کے ساختیں ہیں, جو اس کے کانٹینٹس ہیں, ان کے اوپر ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بحث کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آیا کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے مقصد میں ہماری مدد کر سکتا ہے کہ نہیں, کمپیوٹر کے اندر ہزاروں قسم کے سافٹ ویئر موجود ہیں. کمپیوٹر کے اندر ہزاروں قسم کے سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر میڈیکل سافٹ ویئر کو یوز کرے گا, ایک بینکر وہ اپنے اکاؤنٹس کے لیول کے مطابق کے سافٹ ویئر کو یوز کرے گا, ایک انجینئر اپنے لیول پہ, اور اگر جن کے لیول کے پروگرامز انہیں اویلیبل نہیں ہیں تو پروگرامرز جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں, وہ ان کی مدد کے لیے پروگرامز جو وہ تیار کرتے ہیں. بینکس, اسکولز, میڈیکل سٹورز, جنرل سٹورز, آج کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پر آپ کمپیوٹر کو نہیں دیکھتے؟ اور وہ کمپیوٹر صرف وہاں پر شو پیس کے لیے نہیں رکھے جاتے, بلکہ وہ کمپیوٹر جو ہیں وہ ایوری ویئر وہ ان کے مقصد کے مطابق کام کر رہے ہیں. اسکولز کے اندر اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو ہے اس کو باقاعدہ مینج کیا جاتا ہے. بینکس کے اندر اکاؤنٹ ہولڈرز کا ڈیٹا مینج کیا جاتا ہے. ایک اگر آپ جنرل اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کا اسٹور کے اندر مال موجود ہے, جو دکان کے اندر موجود ہے, ڈیلی کی آپ کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ جتنی انکم ہے, جو آپ کی بچت ہے, ان تمام کا حساب اب ہر سافٹ ویئر جو ہے وہ ان اپنے خاص کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور اس کے اندر پھر آسانی یوزر کے لیے رکھی گئی. میں یہاں پر اگر یہ کہوں کہ ایک آدمی کی محنت جو ہے باقی لوگوں کے لیے وہ آسانی پیدا کرتی ہے تو کمپیوٹر کا شاید یہی مقصد ہے. ایک آدمی نے دن رات کوشش کر کے ایک سافٹ ویئر بنایا, اس سافٹ ویئر کو آزمائشی طور پر کہیں پہ انسٹال کیا, اس کو پرفیکٹ پایا, اب وہ اس لیول کے دوسرے جگہوں پر بھی کام کر رہا ہے.
اب اسی طریقے سے جب آپ کچھ ایسے سافٹ ویئر دیکھتے ہیں جو تقریباً ہر آفس میں، ہر گھر میں، ہر کمپیوٹر میں انسٹال ہیں، تو یہ وہ اپلیکیشن یا یہ وہ سافٹ ویئر ہیں جو بڑی بڑی کمپنیوں نے تیار کیے اور انہیں مارکیٹ میں بیچا، لوگ انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے مائکروسافٹ آفس، مائکروسافٹ ایکسل، کورل ڈرا، اڈوب فوٹوشاپ، انٹرنیٹ ایکسپلورر، موزیلا فائرفاکس. یہ وہ سافٹ ویئر ہیں جو آپ نیٹ سے یا سیڈیز سے انسٹال کرتے ہیں اور آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. نہ صرف آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا کوئی دوسرا دوست استعمال کر رہا ہوگا، آپ کا کوئی کلیگ استعمال کر رہا ہے، کسی دوسرے کمپیوٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی سیم یہی چیزیں ہیں. تو یہ ڈیفالٹ اپلیکیشنز یا عام کامن اپلیکیشنز ہیں جو وہاں پہ استعمال ہو رہی. کچھ سافٹ ویئر خاص جو آپ نے صرف اپنے بنوائے ہیں یا آپ نے اپنے بنائے ہیں، اسپیشل اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں آپ استعمال کرتے ہیں. جب آپ اپنی مرضی کے ساتھ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ تیار کرواتے ہیں اور اس کے مالکانہ حقوق، کاپی رائٹس بھی آپ کے پاس ہیں، تو وہ آپ کا ہے. اب آپریٹنگ سسٹمز، ہمارے پاس بے شمار آپریٹنگ سسٹمز اس وقت، ایکس پی، وسٹا 7، آج سے تھوڑے سال پیچھے چلے جائیں 98 وغیرہ، یہ تمام یوز ہوتے رہے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم اگر اس طریقے سے ان کو دیکھیں کہ یہ کمپیوٹر کے لیے وہ انسٹرکشنز ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہے، اپ ڈیٹ کرتے رہے. شروع میں کبھی ہم نے دیکھا ونڈو 3.11 ڈاس بیس تھی، اس کے بعد ہم آئے 98 پہ، 98 کی ایک نیا ورژن آیا تو وہ ونڈو می بن گیا. ونڈو می کے بعد اینٹی ورژن مکس اپ کیے گئے، ایکس پی بن گیا، ایکس پی مزید بہتر ہوئی، وسٹا بن گئی، اب ونڈوز 7 آ گئی. اب یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام یہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے سے ہمارے پاس موجود تھیں، ان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورتیں بڑھتی گئیں تو ہم نے انہی چیزوں کو مزید بہتر بناتے گئے. جب ایک چیز بہتر بنتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانی چیز میں اس قسم کی کوئی کمی ہے، ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اس کو بہتر بناتے ہیں. تو وہ بہتر چیز ایک نیا ورژن ہے، نیا ورژن پرانے ورژن سے بہتر ہے. لیکن شروع میں اس نئے ورژن میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے بگز ہوں، بہت سی ایررز آپ کو ملیں، تو وہ ایررز وقت کے ساتھ ساتھ پروگرامر جو ہے وہ دور کرتا ہے. کمپیوٹر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک ہارڈ ویئر، ایک سافٹ ویئر. ابھی تک میں نے جتنی بات کی یہ تمام کی تمام سافٹ ویئرز تھے. ونڈوز کو لے لے، آپریٹنگ سسٹمز میں ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ وغیرہ سافٹ ویئر اپلیکیشنز میں، کورل ڈرا گرافک اپلیکیشنز میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیس کر رہی ہیں سافٹ پہ. لیکن جب آپ ہارڈ ویئر میں آتے ہیں تو وہ کمپونیٹ جو فزیکلی آپ کے پاس موجود ہیں، جن کے ذریعے سے یہ سارے کام ہوں گے، دیٹس آر دا ہارڈ ویئر. کی بورڈ، ماؤس، مانیٹر، ایوری تھنگ، جتنی بھی وہ چیزیں جن کو آپ ٹچ کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ کمپیوٹر میں کام لے رہے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہارڈ ویئر کہلاتی ہیں. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا کمبینیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف سافٹ ویئر موجود ہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کے پاس صرف ہارڈ ویئر موجود ہے، آپ کام نہیں کر سکتے. اور اگر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں موجود ہیں اور آپ کے پاس ٹریننگ موجود نہیں تو پھر بھی آپ کام نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کام کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت: کام، کرنے والا اور میتھڈ. جو کام ہے، اگر آپ کو پرابلم کا پتہ نہیں آپ پرابلم حل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو میتھڈ کا پتہ نہیں آپ پرابلم حل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تو آپ پرابلم حل نہیں کر سکتے. کمپیوٹر سیم تھنگ، ہارڈ ویئر بھی ضروری ہے، سافٹ ویئر بھی ضروری ہے، اور پراپر پرسن جو ان دونوں چیزوں کے ساتھ ڈیل کر سکے، یعنی ایک ٹرین پرسن ہو جو ان تمام چیزوں کو ڈیل بھی کر سکے. لہذا ڈپینڈ کس پہ کیا؟ انسان پہ، انسان کے دماغ پہ. بعض لوگ ایک بات جو ہے اس کو اکثر پریچ کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جب سے کمپیوٹر آ گیا انسان کی وقت ختم ہو گئی. انسان کی وقت ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ 4 آدمی کے برابر کا کام ایک آدمی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ کام کتنا پراپر کر رہا ہے. اگر کام کرنے کے لیے جو ہدایتیں ہیں وہ بھی پراپر ہیں، اگر کام کرنے کے لیے جو ڈیوائسز ہیں وہ بھی پراپر ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے
وہ بھی پراپر ہوگا اگر اس کو استعمال کرنے والا جو ہے وہ پراپر ہو. یہ وہ تمام چیزیں جن کے اوپر ہم مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. یہ کیونکہ ایک پہلا پروگرام تھا، میں ایک تعارفی پروگرام کے طور پر اس کو پیش کر رہا ہوں، اور ابھی کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی چیزیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی آپ کے سامنے لائیں گے. پین کا یہ جو پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، میں اس کے لیے پنجاب ایجوکیشنل نیٹ ورک کے چیئرمین جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس پین چینل کے افتتاح اور اس پر کام کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو علم کی ترسیل کے لیے مزید استعمال کیا. ہمارے پاس میڈیاز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس سوچ کی کمی ہے، ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے. کہیں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اسی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے شاید ہمارے علاقائی لیول پہ دیکھ لیجئے بہت سے چینلز بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ ایک دوسرے لیول پہ کام کر رہے ہیں، ان کا ذہنی لیول جو ہے وہ شاید دوسرا ہے. پین چینل جو ہے یہ زیادہ اس کا رجحان جو ہے وہ علم کی طرف، تعلیم کی طرف اور کردار سازی کی طرف رہے گا کہ آپ کو اچھے سے اچھا اور بہترین پروگرام مل سکے. اس میں میں جو ایک مین شخصیت جو حافظ صاحب کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، میری مراد اپنے پروگرام مینیجر اور ڈائریکٹر جناب طارق ملک صاحب سے ہے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی تعارف کے محتاج ہیں، کم سے کم ان لوگوں کے لیے جو سیالکوٹ لیول کے اوپر کسی بھی قسم کے میڈیا سے، پرنٹ میڈیا ہو یا ملٹی میڈیا ہو، اس سے کنیکٹڈ ہیں، وہ طارق ملک صاحب کو ضرور جانتے ہیں. تو ان کی بھی بھرپور کوششیں شامل ہیں. ان پروگرامز کے لیے وہ دن رات ایک کر رہے ہیں. ہماری پوری ٹیم پین کی جو ہے اور پین چینل کی ٹیم جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہے. اب ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہیں، جناب محسن صاحب ہمارے کیمرہ مین، ہمارے سر شاہد صاحب اور مزید جتنے ہمارے ممبرز موجود ہیں، میں ان سب کی طرف سے بھی آپ سب کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ ہم جو علمی مواد جو کہیں پر ہم نے قید کر کے رکھا ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کا ہمیں موقع دیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی آراء سے ہمیں جو ہے وہ آپ نوازیں، اپنے خیالات ہمیں پیش کریں، اپنے وہ جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں، جو آپ چیزیں جاننا چاہتے ہیں وہ ہم تک بھیجیں تاکہ ہم ان کے مطابق کام کر سکیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کوئی تجاویز یا کوئی کوشچنز آپ کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر جو آئے گا آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس میں بول بھی دیتا ہوں اور اسکرین پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا. attari_sialkot@yahoo.com attari_sialkot@yahoo.com. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو پروفیشنل ای میل ایڈریس اور سیل نمبرز ہوں گے وہ بھی بہت جلد آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے، جن کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے. ان الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے میرے لیے، میری ٹیم کے لیے اور اس چینل کے لیے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.